السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول زیرو بلاسٹر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 12۔ انہیں غوطہ خوری کے لباس مل گئے ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوں گے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کہ اچانک فاصلے پر موجود ٹاور پر سے شعلہ سا چمکا اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی وزنی چیز اس سے ٹکرائی ہو۔ یہ ٹکراؤ اس قدر زوردار تھا کہ عمران جو بیٹھا ہوا تھا پشت کے بل نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر یکلخت تاریک بادل سا چھا گیا۔ البتہ ذہن کے تاریک ہونے سے پہلے اسے اپنے ساتھیوں کے حلق سے نکلنے والی مختلف آوازیں بھی سنائی دی، اور آخری احساس جو اس کے ذہن میں ابھرا تھا کہ نہ صرف انہیں مارک کر لیا گیا ہے بلکہ انہیں ہٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور اس بار انہیں زندہ رکھنے کی انہیں ضرورت ہی نہ ہوگی۔ کرنل فریدی اپنے دوستوں سمیت سمندر میں ساحل کے ساتھ ساتھ لیکن سطح سے خاصی گہرائی میں تیرتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ غوطہ خوری کے جدید لباسوں کی وجہ سے انہیں کوئی دشواری محسوس نہ ہو رہی تھی۔ سیکیورٹی ایریا کی عمارت کا سایہ انہیں پانی میں صاف دکھائی دے رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد یہ سایہ غائب ہو گیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ اگلی طرف پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں یہاں کوئی خفیہ راستہ تلاش کرنا ہے، اوپر سطح پر مت جاؤ ورنہ تیسرے جزیرے کے ٹاور سے بھی ہمیں چیک کیا جا سکتا ہے۔ اچانک کرنل فریدی نے ٹرانسلیٹر پر بات کرتے ہوئے کہا، کرنل صاحب سیکیورٹی ایریا سے سمندر کو چیک کر رہے ہوں گے، ایسی صورت میں وہ ہمیں بھی تو چیک کر سکتے ہیں۔ مناظر کی آواز ٹرانسمیٹر پر سنائی دی۔ وہ ساحل سے دور چیک کر رہے ہوں گے، ساحل کے ساتھ ساتھ چیکنگ کی انہیں ضرورت نہیں ہے، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ آپ نے جو مشین ٹاور کے اسلحہ خانے سے اٹھائی تھی اسے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ ایسے یہ خفیہ راستے کیسے نظر آئیں گے؟ کیپٹن حمید کی آواز سنائی دی۔ اسے میں نے پہلے ہی آن کر کے اندر جیب میں ڈالا، جیسے ہی خفیہ ریز اس سے ٹکرائیں گی تو یہ کوشن دینا شروع کر دے گی، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ پھر وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ اچانک پانی میں ہلچل سی ہونے لگی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تیز ہوا چلنے سے پانی میں لہریں پھیل رہی ہوں۔ یہ غوطہ خوری کے لباس کے اندر دوسرے لباس کی جیب میں موجود اس مشین کا کوشن تھا جو اس نے ٹاور کے نیچے بنے ہوئے اسلحہ خانے سے لی تھی۔ مشین الیکٹرانک لہروں کو چیک کرتی تھی، اور چونکہ راستے کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے الیکٹرانک سسٹم نصب کیا جاتا ہے، چنانچہ اس سسٹم سے مشین سے نکلنے والی ریز ٹکرائی۔ انہوں نے کاشن دینا شروع کر دیا تو کرنل فریدی رک گیا۔ مشین نے کاشن دینا شروع کر دیا۔ آؤ اسے چیک کرتے ہیں، کرنل فریدی نے کہا اور تیزی سے ساحل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی تیز نظریں پانی میں اٹھنے والی لہروں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ساحل کے بالکل قریب جا کر ایک جگہ جیسے ہی پہنچا، لہروں میں موجود ارتعاش یکلخت تیز ہو گیا تو کرنل فریدی سمجھ گیا کہ یہیں راستہ موجود ہے۔ اس نے ہیلمٹ کے اوپر موجود لائٹ آن کر دی، اس کے ساتھ ہی پانی کے اندر تیز روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی کی مدد سے کرنل فریدی نے ساحل کے اس کٹے پھٹے حصے کو چیک کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک جگہ خاصا بڑا سیاہ رنگ کا باریک دھبا دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے خفیہ راستہ تلاش کر لیا تھا۔ کرنل فریدی نے اس راستے کو چیک کیا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک ابری ہوئی جگہ پر زور کر مار کے دبایا تو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اس سیاہ دائرے کے اندر موجود خاصی بڑی چٹان کا ٹکڑا اندر کی طرف جا کر غائب ہو گیا۔ اب وہاں ایک سرنگ صاف دکھائی دے رہی تھی جس سے پانی تیزی سے ابل رہا تھا۔ کرنل فریدی نے کہا، تیزی سے اس سرنگ میں داخل ہو جاؤ، اور پانی میں تیرتا ہوا آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ آگے جا کر اوپر کی طرف اٹھتی جا رہی تھی یہ ساحل، اور پانی کی سطح آگے جا کر کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر کرنل فریدی روک گیا کیونکہ وہاں پانی موجود نہ تھا۔ اس نے لائٹ بند کی، غوطہ خوری کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے آنے والے کیپٹن حمید اور مناظر نے بھی اس کی پیروی کی۔ ہم ڈاکٹر کو کیسے لے جائیں گے؟ اچانک کیپٹن حمید نے کہا۔ خاموش رہو، کرنل فریدی نے گھراتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید سہم کر خاموش ہو گیا۔ کرنل فریدی نے غوطہ خوری کا لباس اتار کر ایک طرف رکھا، پھر جیب سے ایک پینسل ٹارچ نکال کر اس نے اسے آن کر دیا۔ ٹارچ کی تیز روشنی ہیلمٹ پر موجود لائٹ سے بھی زیادہ تیز تھی۔ سرنگ تیز روشنی سے بھر گئی۔ کرنل فریدی آگے بڑھنے لگا اور
تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے ساحل کے اختتام پر پہنچ گیا جہاں بھی ویسا ہی سیاہ دائرہ موجود تھا۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں کرنل فریدی نے یہاں بھی اوپری ایک جگہ مارک کر لی۔ پھر اس نے جیسے ہی اسے دبایا ایک اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ پورا گول ٹکڑا اندر کی طرح ہو کر سائڈ پر رک گیا۔ دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ دکھائی دے رہا تھا جس میں ٹوٹی ہوئی پیٹیاں ہر جگہ رکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن کرنل فریدی کے ہاتھ میں موجود ٹارچ کی تیز روشنی نے کمرے کو بھی خاصی حد تک روشن کر دیا تھا۔ کرنل فریدی آگے بڑھا اور اس نے ٹارچ کی روشنی میں پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے کیپٹن حمید اور مناظر بھی کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ کمرے میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ کرنل فریدی اس دروازے کی طرف مڑا اور پہلے اس نے ٹارچ کی تیز روشنی میں دروازے کا جائزہ لیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں دروازے پر حفاظتی انتظامات نہ ہوں، لیکن جب ایسی کوئی چیز سامنے نہ آئی تو اس نے دروازے کو پکڑ کر جھٹکا دیا تو دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ باہر ایک راہداری تھی جو آگے جا کر گھوم گئی تھی۔ اس راہداری میں روشنی ہو رہی تھی۔ کرنل فریدی نے راہداری میں داخل ہونے سے پہلے دروازے میں ہی رک کر راہداری کی دیواروں اور چھت کو اچھی طرح چیک کیا، لیکن دیواریں اور چھت ویسی ہی تھی اور جگہ جگہ لائٹس لگی ہوئی تھی جن میں سے چند لائٹس آن تھی۔ کرنل فریدی راہداری میں داخل ہوا اور اس نے ٹارچ بند کر کے جیب میں ڈال لیا اور جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر وہ محتاط انداز میں قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری گھوم کر ایک اور دروازے پر جا کر ختم ہو گئی۔ دروازہ بند تھا۔ یہ کافی لمبا اور چوڑا دروازہ تھا۔ کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر اس دروازے کو دبایا تو دروازہ دب نہ سکا، جس کا مطلب تھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کرنل فریدی نے جیب سے وہی ٹارچ نکالی۔ اس نے پانی میں راستہ ٹریس کرنے کے لیے ٹارچ کو آن کیا اور پھر غوطہ خوری کا لباس اتارنے کے بعد اسے آن کر دیا تھا۔ اس نے مشین نکالی اور اس کے ایک بٹن آن کر کے اسے دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ چند لمحوں بعد ہلکی سی کٹ ٹاک کی آواز سنائی دی تو کرنل فریدی نے مشین کو دروازے سے ہٹا کر اسے آف کیا اور اسے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کرنل فریدی نے اندر جھانکا اور اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ دوسری طرف ایک چوڑا راستہ تھا جس کے دونوں اطراف میں دروازے تھے، لیکن وہ دروازے بند تھے اور اس راستے کی چھت میں موجود لائٹس جل رہی تھی۔ راستے کے آخر میں سیڑھیاں تھیں جو گھوم کر اوپر جا رہی تھی۔ کرنل فریدی دروازے کی ساخت دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ لیبارٹری میں کام کرنے والوں کے بیڈ رومز ہیں۔ وہ دروازہ کراس کر کے اندر داخل ہوا تو کیپٹن حمید اور مناظر بھی اندر داخل ہو گئے اور پھر کرنل فریدی کے اشارے پر مناظر نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے پر ہلکی سی کھٹ ٹاک کی آواز سنائی دی، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ کرنل فریدی اور اس کے ساتھی اب سیڑھی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں اوپر سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی قدموں کی آوازیں ابھری اور ان قدموں کی آوازوں سے ہی کرنل فریدی سمجھ گیا کہ باتیں کرنے والے دونوں افراد نیچے آ رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے ایک دروازے کو دبا کر کھولا اور اپنے ساتھی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ چلا گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ یہ کمرہ واقعی بیڈ روم نما تھا۔ کرنل فریدی نے دروازے کو آہستہ سے بند کیا، لیکن اس نے اتنی جھری ضرور رکھ لی کہ وہ باہر دیکھ سکے۔ لیکن ابھی اسے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک کمرے کی چھت پر موجود ایک بلب یکلخت جل اٹھا جس کی روشنی بے حد تیز تھی۔ کرنل فریدی اور اس کے ساتھی نے چونک کر بلب کی طرف دیکھا ہی تھا کہ بلب یکلخت بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی کرنل فریدی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس پتھر بن کر اس کے گلے میں اٹک گیا ہو اور اس نے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن بجائے سانس آنے کے اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جیمز سیکیورٹی ایریا کے آپریشن روم میں مخصوص شیشے والے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ پاکیزائی اور دماغ کے ایجنٹ سب ہلاک ہو چکے تھے اور اب سیکیورٹی ایریا کا چیف بھی وہ بن چکا تھا۔ چیکنگ مشینری سمندر کی نگرانی مسلسل کر رہی تھی اور ہر طرف سے اوکے کے سگنل آ رہے تھے، اس لیے وہ ہر طرف سے مطمئن تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی پابندی اب 3 پاس جزیروں کو اوپن کر دیا جائے گا۔ کچھ ماہ بعد تو وہ ڈیفینس سیکٹری اور کو تفصیلی رپورٹ دے کر سرکاری طور پر بھی کرنل برانک کی جگہ سیکیورٹی آفیسر بن جائے گا۔ اس کے اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر فون اٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔
یہ کال تیسری جزیرے کی سیکیورٹی سے تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس چیف سیکیورٹی آفیسر جیمز بول رہا ہوں. جیمز نے تیز لہجے میں کہا. وہ پہلے جزیرے اور تیسرے جزیرے کے سیکیورٹی انچارجوں کو کرنل براؤن کی ہلاکت کے بعد اب خود چیف سیکیورٹی آفیسر بننے کی اطلاع دے چکا تھا. اس کے باوجود اس نے دوبارہ اپنے لیے سیکیورٹی چیف کا عہدہ دہرایا تھا. بورڈ بول رہا ہوں چیف. دوسری طرف سے تیسرے جزیرے کے سیکیورٹی انچارج کی مؤدبانہ آواز سنائی دی. یس جیمز نے قدرے سخت لہجے میں کہا. چیف سیکیورٹی ایریا کے عقبی علاقے میں ایک عورت اور 4 مردوں کو ہماری مشینوں نے مارک کیا اور ہم نے ان پر زیرو لائن ریز فائر کر کے بے ہوش کر دیا. آپ انہیں وہاں سے اٹھا کر ہلاک کر دیں. وورگ نے کہا. تو جیمز کو چند لمحوں تک تو سمجھ ہی نہ آیا کہ وورگ کیا کہہ رہا ہے, اس لیے وہ بت بنا خاموش بیٹھا رہا. کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وورگ کی آواز سنائی دی. کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو؟ کیا مطلب؟ جیمز نے یکلک جھٹکا کھا کر حلق کے بال چیختے ہوئے کہا. میں درست کہہ رہا ہوں چیف, آپ چیک کر لیں. اس بار دوسری طرف سے وورگ نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ تو ہلاک ہو چکے ہیں, انہیں تو سمندر کی مچھلیاں کھا چکی ہیں. جیمز نے اس بار بھی حلق کے بال چیختے ہوئے کہا. مجھے نہیں معلوم چیف کہ کون ہلاک ہو چکا ہے اور کون نہیں. میں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سیکیورٹی ایریا کی عقبی طرف اس علاقے میں 4 مرد اور 1 عورت کو مارک کیا گیا, پھر زیرو لائن ریز سے انہیں بے ہوش کر دیا گیا. آپ کسی اور بات میں دلچسپی لے رہے ہیں. آپ اپنے آدمی بھیج کر انہیں ہلاک کروا دیں. بورگ نے اس طرح غصیلے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا. شاید اسے جیمز کے چیف بنائے جانے کے بعد اس انداز میں بات کرنے پر غصہ آ گیا تھا. اوہ ویری بیڈ. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اپنے آدمی بھیج کر انہیں ہلاک کرا دیتا ہوں, جیمز نے کہا, اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹکا اور پھر سینٹر کام کا ریسیور اٹھا کر یکے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے. یس چیف. دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی. بلیک پاکستانی ایجنٹ جو ایگزٹ روم سے سمندر میں گر گئے تھے, جن کے بارے میں ہم یہ سمجھے تھے کہ وہ ہلاک ہو گئے اور ان کی لاشیں مچھلیاں کھا گئی, وہ زندہ بچ کر سیکیورٹی ایریا کے عقبی ایریا میں پہنچ گئے ہیں, جہاں تیسرے جزیرے کے سیکیورٹی انچارج وورگ نے انہیں چیک کر لیا اور ان پر زیرو لائن فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیا ہے. تم اپنے ساتھ گراہم کو لے جاؤ اور انہیں وہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دو. جیمز نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا. باس وہ حساس ترین علاقہ, وہاں فائرنگ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف سے بلیک نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوہ ہاں, غصے کی وجہ سے میرے ذہن میں تو بالکل ہی نکل گیا کہ وہاں ہر قسم کی فائرنگ سختی سے ممنوع ہے. ٹھیک ہے, تم آدمی لے جاؤ اور انہیں وہاں سے اٹھا کر سیکیورٹی ایریا میں لے آؤ, پھر انہیں گولیوں سے اڑا دو. جلدی کرو, جیمز نے کہا. یس چیف, آپ سیکیورٹی ایریا کا آخری راستہ کھول دیں, بلیک نے کہا. اوکے, جیمز نے کہہ کر ریسیور رکھ کر مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے. پھر اس نے ہاتھ روکا اور کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. حیرت ہے, یہ لوگ کس طرح زندہ بچ نکلے, پھر عقبی ایریا میں بھی پہنچ گئے. جیمز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا, اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا. اوہو, فرنٹ ایریا میں انتھونی نے کیوں چیک نہیں کیا انہیں؟ جیمز نے اچھلتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. لیکن جب دوسری طرف سے مسلسل گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی تو جیمز کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے. اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر اس نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی. ہیلو چیف سیکیورٹی آفیسر جیمز کالنگ. جیمز نے بار بار فکرے دہراتے ہوئے کہا, لیکن ٹرانسمیٹر سے بھی جب اسے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا. اس نے ایک بار پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھایا, یہ کے بعد دیگرے 3 نمبر ڈائل کر دیے. یس چیف, میں اسمتھ بول رہا ہوں. دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی. بلیک کہاں ہے؟ جیمز نے پوچھا. وہ عقبی طرف گئے ہیں. جہاں تمہارے پاس کون ہے؟ جیمز نے پوچھا. میں اکیلا ہوں چیف. بلیک اپنے 4 ساتھیوں کو لے گیا کیونکہ وہاں سے 5 افراد کو اٹھا کر ساتھ لے آنا تھا. دوسری طرف سے ایک جواب دیا گیا. میں فرنٹ وے کھول رہا ہوں. فرنٹ ٹاور سے انتھونی کال اٹینڈ نہیں کر رہا. تم جا کر چیک کر رہا ہوں صورتحال کیا ہے, وہ مجھے وہاں سے فون پر بتاؤ. جیمز نے کہا. یس چیف. دوسری طرف سے کہا گیا تو جیمز نے ریسیور رکھا اور مشین کی طرف ہاتھ بڑھا دیے. اب وہ فرنٹ وے کھول کر باہر ایک سیدھا سا روڈ پر ہوتا ہوا گزر گیا. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے, جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ انتھونی اس سے کیوں جواب نہیں دے رہا. پھر تقریباً 20 منٹوں کے بعد گھنٹے کی
आवाज बज उठी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। स्मिथ बोल रहा हूँ चीफ, फ्रंट टावर से। दूसरी तरफ से स्मिथ की इंतहाई मतुहश सी आवाज सुनाई दी तो जेम्स चौंक पड़ा। क्या हुआ है? जेम्स ने चीख कर कहा। चीफ, अंथोनी और उसके साथियों को हलाक कर दिया गया और यहाँ मौजूद मशीनरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। टावर के नीचे मौजूद स्टोर का दरवाजा भी खुला हुआ था। स्मिथ ने जवाब दिया तो ब्लैक एक बार फिर उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? टावर तो साहिल से काफी हटकर बना हुआ है और कोई वीरू जैसे साहिल पर आए वो चेक हो जाएगी। ये कैसे हुआ? जेम्स ने एक बार फिर हलक के बल चीखते हुए कहा। चीफ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। एंथोनी और उसके साथियों की लाशें यहाँ पड़ी हुई हैं। स्मिथ ने जवाब दिया। वेरी बैड। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एजेंटों ने यहाँ पहुंचकर एंथोनी और उसके साथियों को हलाक किया और फिर वो यहाँ इसी रास्ते अगली तरफ पहुंच गए। बहरहाल अब तो इनका यकीनी तौर पर खात्मा हो जाएगा। जेम्स ने खुद कलामी करते हुए कहा। मेरे लिए क्या हुक्म है चीफ? स्मिथ ने पूछा। तुम एंथोनी और उसकी लाशों को उठाकर समुद्र में डाल दो, वरना फ्रंट एरिया में उनकी लाशें गलने सड़ने से बदबू पैदा हो जाएगी। और फिर तुम वापस आ जाओ। अब मुझे ऑपरेशन रूम से 2 आदमी वहां भिजवा दिए गए हैं। जेम्स ने कहा। लेकिन चीफ, यहाँ मौजूद तमाम मशीनरी तो तबाह कर दी गई है। अब आदमी यहाँ क्या करेंगे? स्मिथ ने कहा। ओह हाँ ठीक है, बहरहाल तुम आ जाओ और आते हुए ऑटोमेटिक अंदाज में रास्ता खोल देना। जेम्स ने कह कर रिसीवर रख दिया। इन हैरत अंगेज वाकयात ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, जेम्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे ब्लैक की तरफ से कॉल का इंतजार था। फिर तकरीबन मजीद निصف घंटा गुजर जाने के बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जेम्स बोल रहा हूँ, जेम्स ने तेज लहजे में कहा। ब्लैक बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से ब्लैक की आवाज सुनाई दी। यस, क्या हुआ? जेम्स ने कहा। आपके हुक्म की तामील हो चुकी है चीफ। इन 5 को सिक्योरिटी एरिया में लाकर हमने गोलियों से उड़ा दिया है। लेकिन चीफ, इनमें से एक के पास अजीब सी मशीन है जिस पर वेगा के अल्फाज लिखे हुए हैं। इस मशीन का क्या करना है? ब्लैक ने कहा तो जेम्स में इख्तियार उछल पड़ा। AC-111 मेगा। ओहो, वेरी बैड। ये तो ऑटोमेटिक फायर होने वाला एटम बम है। वेरी बैड। ये अगर फायर हो गया तो तीनों जजीरे इस दफे ऐसे से मिट जाएंगे। वेरी बैड। तुमने उसे छेड़ा तो नहीं? जेम्स ने खौफजदा लहजे में कहा। वो चूंकि असले और मशीनरी का माहिर था इसलिए उसे इस बम की कारकर्दगी का बखूबी इल्म था। ये दुनिया का इंतहाई खतरनाक तरीन बम समझा जाता था और ये एक बॉक्स की शक्ल में होता है जिस पर डायल और बटन मौजूद होते हैं, इसलिए आम आदमी देखने वाला इसे कोई मशीन ही समझता है। अगर इसे एडजस्ट कर दिया जाए तो टाइम बम के अंदाज में ऑटोमेटिक अंदाज में फायर भी हो जाता है। लेकिन इससे टाइम बम की तरह टिक टिक की आवाजें नहीं निकलती, इसलिए आम नजरों से इसे चेक नहीं किया जा सकता कि इसे एडजस्ट कर दिया गया या नहीं। सिर्फ मशीनरी का माहिर ही इसे चेक कर सकता है। नहीं चीज, मैंने तो सिर्फ इसे देखा है। ये हो सकता है कि उन लोगों ने बेहोश होने से पहले इसके साथ कुछ किया हो, क्योंकि ये अलहदा खाड़ी की ओट में थे। मेरी नजरें अचानक उन पर पड़ी तो मैंने इसे उठा लिया। ब्लैक ने कहा। ओह, तुम ऐसा करो कि इसे एहतियात से उठाकर यहाँ ले आओ। मैं ऑपरेशन रूम का दरवाजा खोल देता हूँ, लेकिन इसे इंतहाई एहतियात से ले आना, जेम्स ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो जेम्स ने रिसीवर रखा और इसके साथ ही उसने तेजी से मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद जब मशीन से हल्की गूंज की आवाज सुनाई दी तो वो पीछे हट गया। गूंज की आवाज का मतलब था कि ऑपरेशन रूम में आने वाला खसूसी वक्त ब्लॉक खसूसी दरवाजा ब्लॉक रहता है, वो अब खुल गया। अब उसे ब्लैक का इंतजार था। ऑपरेशन रूम के मेन गेट पर उसकी नजरें जमी हुई थी कि अचानक फोन की घंटी बाज उठी तो उसने दोबारा रिसीवर उठा लिया। यस, जेम्स ने तेज लहजे में कहा। स्मिथ बोल रहा हूँ चीफ। स्मिथ की इंतहाई मतुहश आवाज सुनाई दी तो जेम्स में इख्तियार उछल पड़ा। क्या हुआ? ये तुम्हारे लहजे को क्या हुआ? क्या किसी भूत को देख लिया है? जेम्स ने गुस्सीले लहजे में कहा। चीफ, यहाँ कत्लेआम हुआ पड़ा है। ब्लैक और उसके चारों साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ स्मिथ ने कहा तो जेम्स उछल पड़ा। क्या क्या कह रही हो? ये तुम क्या कह रहे हो? जेम्स ने हिज़ानी अंदाज में चीखते हुए कहा। फिर इससे पहले कि दूसरी तरफ से कोई जवाब मिलता उसे बाहर से गोलियां चलने और इंसानी चीखों की आवाजें सुनाई दी तो वो इख्तियार उछलकर इधर मुड़ा और दूसरे लम्हे रिसीवर उसके हाथ से गिरता चला गया और इसके साथ वो भी लड़खड़ा कर नीचे फर्श पर जा गिरा। कर्नल फ्रीदी के ज़हन में रोशनी सी फैली और इसके साथ ही उसके कानों में किसी के दौड़ने की आवाजें पड़ी।
یہ بہت سے قدموں کی آوازیں تھیں۔ جنرل فریدی بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اسی بیڈ روم میں موجود تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا اور اس کے ساتھ کیپٹن حمید اور مناظر بھی اب اس انداز میں حرکت کر رہے تھے جیسے وہ ہوش میں آنے کے مراحل سے گزر رہے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اندر آنے والے کہاں گئے؟ یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک کرنل فریدی کے کان میں باہر کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ بیڈ روم کے دروازے بھی بند ہیں۔ ایک دوسری آواز سنائی دی، ڈاکٹر شیکل کو اطلاع دو، چلو، اس آواز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی قدموں کی آواز واپس سیڑھیوں کی طرف جاتی سنائی دی۔ اسی لمحے کیپٹن حمید اور مناظر کی پوری طرح ہوش میں آ گئے۔ کرنل فریدی کے پاس ہی اس کا مشین پسٹل گرا ہوا تھا جو اس نے ہوش میں آتے ہی اٹھا لیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا تو راستہ خالی تھا۔ باہر آ جاؤ، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ روم نمبر 3 میں ہے۔ ڈاکٹر شیکل کو اطلاع مل گئی ہے، ان پر آٹومیٹک ریز فائر ہوئی اور وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اچانک کرنل فریدی کے کانوں میں دور سے آتی ہوئی ایک تیز آواز پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ بیڈ روم کا دروازہ بے وقت کھلنے پر وہاں آٹومیٹک ریز فائر ہوتی ہوں گی اور ساتھ ہی کچھ وقفے کے لیے اندر داخل ہونے والا بے ہوش ہو جاتا ہوگا۔ لیکن یہ بے ہوشی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہوگی، اس لیے انہیں بھی جلدی ہوش آ گیا تھا۔ پھر وہ جیسے جیسے قدموں کی تیز آوازیں قریب آتی سنائی دی، قدموں کی آوازیں بتا رہی تھی کہ دوڑ کر آنے والے 3 ہیں۔ کرنل فریدی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا کھڑا تھا جبکہ کیپٹن حمید اور مناظر بھی دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ پھر سیڑھیاں اترنے کی آوازیں سنائی دی، اس کے ساتھ ہی 3 آدمی جن میں سے ایک کے ہاتھ میں مشین گن تھی آتے دکھائی دیے۔ مسلح آدمی کے پیچھے آنے والے دونوں خالی ہاتھ تھے اور اس مسلح آدمی سے بڑی عمر کے تھے۔ جیسے ہی وہ سامنے آئے، کرنل فریدی نے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی مسلح آدمی اور اس کے پیچھے آنے والے ایک آدمی گولی کھا کر چیختے ہوئے نیچے گرے تو تیسرا آدمی یکلک واپس مڑا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، کرنل فریدی نے چیختے ہوئے کہا تو وہ مڑ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیے تھے، اس کا چہرہ خوف کی شدت سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ مسلح آدمی اور اس کے ساتھی دونوں نیچے گر کر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے اور مناظر نے اس مسلح آدمی کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف گرنے والی مشین گن اٹھا لی۔ مجھے مت مارو، اس آدمی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ مناظر، کیپٹن حمید کے ساتھ جاؤ اور یہاں جتنے بھی مسلح افراد ان سب کو گولیوں سے اڑا دو، کرنل فریدی نے تائشار لہجے میں کہا تو مناظر اور کیپٹن دونوں دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کرنل فریدی نے آگے بڑھتے ہوئے اس شخص سے پوچھا۔ میرا نام ڈاکٹر جانسن ہے، ڈاکٹر جانسن، اس آدمی نے لرزتے ہوئے کہا۔ یہاں اس لیبارٹری میں تارکیہ کا سائنسدان ڈاکٹر عبداللہ لایا گیا، وہ کہاں ہے؟ کرنل فریدی نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تو بیمار ہے، اس سے فارمولہ حاصل کرنے کے لیے اس پر تشدد کیا گیا تو وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، اس لیے اب اس کے تندرست ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب تشدد کی بجائے اس کے ذہن سے مشینری کے ذریعے فارمولہ حاصل کیا جائے۔ ڈاکٹر جانسن نے رک رک کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ وہ یہاں بیڈ روم نمبر 8 میں بند ہے، میں اور ڈاکٹر رینالڈ اس سے انجیکشن لگانے آئے تھے کہ ہم نے اسپیشل وے کا راستہ کھلا ہوا دیکھا۔ اس نے جا کر ڈاکٹر شیکل کو اطلاع دی تو ڈاکٹر شیکل نے بتایا کہ بیڈ روم نمبر 3 میں 3 افراد کو بے ہوش پڑے ہوئے چیک کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں بھیجا تاکہ انہیں ہلاک کیا جا سکے۔ ڈاکٹر جانسن نے کہا تو کرنل فریدی چونک پڑا۔ آؤ میرے ساتھ، دکھاؤ مجھے ڈاکٹر عبداللہ کہاں ہے؟ کرنل فریدی نے کہا تو ڈاکٹر جانسن آگے بڑھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ مسلسل اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ ہاتھ نیچے کر لو، کرنل فریدی نے اس کے عقب میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ نیچے کر لیے، پھر ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس بیڈ روم کے اندر ڈاکٹر عبداللہ، ڈاکٹر جانسن نے مڑ کر کہا تو کرنل فریدی کا یکلک بجلی کی تیزی سے گھوما۔ ڈاکٹر جانسن چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ کرنل فریدی کی لات گھومی اور نیچے گرتا ہوا شخص ڈاکٹر جانسن کی کنپٹی پر پڑنے والی زوردار ضرب سے وہ ڈاکٹر جانسن مر گیا۔ کرنل فریدی تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولا لیکن وہ اندر داخل نہ ہوا تھا۔ سامنے بیڈ پر ایک بوڑھا آدمی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا، اس کے جسم پر کمبل تھا۔ کرنل فریدی کیونکہ اس سے ملا ہوا تھا اس لیے وہ اسے دیکھتی پہچان گیا کہ وہ ڈاکٹر عبداللہ ہے۔ اسی لمحے اسے دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے دروازہ بند کیا، تیزی سے سائڈ پر ہوا ہی تھا کہ اس نے مناظر کو دوڑ کر آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کیا ہوا مناظر؟ کرنل فریدی نے پوچھا تو دوڑ کر آتا ہوا مناظر بے اختیار رک گیا۔ سر، لیبارٹری میں موجود تمام افراد کو کیپٹن صاحب نے بلایا ہے۔
لیکن ڈاکٹر عبداللہ صاحب کہیں بھی نہیں ملے. ہم نے ساری لیبارٹری کو چیک کر لیا ہے. مناظر نے کہا. سب کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کو زندہ رکھ کے اس سے پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی. کرنل فریدی نے قدرے وسیلے لہجے میں کہا. سر وہاں پوزیشن ہی ایسی ہو گئی تھی کہ ہمیں نان اسٹاپ ایکشن لینا پڑا ورنہ ہم دونوں بھی ختم ہو سکتے تھے. مناظر نے جی آئے ہوئے لہجے میں کہا. اب کیپٹن حمید کیا ہو سکتا ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا. وہ آپریشن روم کے ساتھ موجود ہے. مناظر نے کہا. ٹھیک ہے ادھر آؤ. میں نے معلوم کر لیا ڈاکٹر عبداللہ یہاں موجود ہے. تم انہیں اٹھا لو. میں اس ڈاکٹر جانسن کو اٹھاتا ہوں. اب یہ ڈاکٹر جانسن تمام باتیں بتائے گا. کرنل فریدی نے کہا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. اسی لمحے اس نے باہر کھڑے ہوئے مشین پسٹل کا رخ اس بلب کی طرف کیا جو چھت پر ایک سائڈ پر لٹکا ہوا تھا. دوسری لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی بلب